اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین۔ جی ناظرین، بہت شکریہ آج ہمیں پھر جوائن کرنے کا۔ آج ہم اس معرکۃ العرا کتاب جس کا عنوان ہے کہ قرآن کریم میں اسلامی طرز تفکر کے بنیادی خط و خال، اس کی تیسرے حصے کی چوتھی کڑی کے حوالے سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہیں۔ اب تک ہم نے جو نبوت کے حصے میں بحث کی وہ نبوت کے مفہوم کے اوپر، اس کے بعد نبوت کے اندر بعثت سے کیا مراد ہے اور بعثت کے مختلف پہلو انفرادی اور اجتماعی۔ ہم نے جب ان دو پہلوؤں پر نظر دوڑا لی اور ہم نے غور و خوض کر لیا کہ بعثت جو ہے اس کے دو مرحلے ہیں، خود نبی کی ذات میں ہے، پھر اس کے بعد اس کی ذات سے جو ہے وہ نور معرفت جو ہے وہ افشاں ہوتا ہے اور معاشرے کی ہدایت کے لیے جو ہے وہ کار فرما ہو جاتا ہے، اور معاشرہ جو ہے وہ پھر اس بعثت کی برکات کو حاصل کرنا شروع کرتا ہے اور ایک اجتماعی بعثت کے جو ہے سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ اجتماعی بعثت جو اتفاق جو ہے وہ پاتی ہے، یا یہ اجتماعی بعثت جو انجام پاتی ہے، اس کے اہداف کیا ہیں؟ یہ جو بعثت انجام پاتی ہے پیغمبر کی، کسی بھی نبی کی، اس کے اہداف کیا ہوتے ہیں؟ اس اہداف کے حوالے سے آج ہم جو ہیں وہ گفتگو کریں گے۔ تو یہاں جو بحث شروع کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے جو ہدف ہے نبی کا، اور جو اصلی ہدف ہے اور اعلیٰ ترین ہدف ہے، وہ ہے تعلیم اور تزکیہ، ایک انسانوں کا تزکیہ اور ان کی معرفت میں اضافہ۔ یہ ہے نبوت کا اعلیٰ ترین اور اصلی ترین ہدف۔ انسان جب اس مادی زندگی میں، اس دنیاوی زندگی میں دیکھتا ہے کہ اس کی جو ہر چیز ہے وہ تکامل کی طرف جا رہی ہے، چاہے وہ جسم ہو، چاہے وہ عقل ہو، چاہے وہ تجربہ ہو، ہر چیز ترقی کی طرف جا رہی ہے۔ جس ہم نے پچھلے درسوں میں بھی عرض کیا کہ شیر خواری میں جب بچہ ہوتا ہے انسان، تو اس کے جو ہے وہ مادی طور سے بھی وہ نحیف ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے، چھوٹا سا ہوتا ہے، اور عقلی طور سے بھی وہ جو ہے وہ بالکل ابتدائی مرحلے پر ہوتا ہے، اور غریزے جو ہے اس کے حاوی ہوتے ہیں۔ آہستہ آہستہ جب انسان رشد کرتا جاتا ہے، بلوغ کی طرف آتا جاتا ہے، تو آہستہ آہستہ جو ہے وہ اس کا جسم بھی رشد کرنا شروع ہوتا ہے، اور اس کا عقل بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ جو عقل بھی جو ہے اس کی رشد کرتی رہتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جب تجربات ہوتے ہیں زندگی کے، وہ بھی اس کے بڑھتے رہتے ہیں۔ تو یہ دنیاوی زندگی جو ہے انسان کی ہمیشہ تکامل کی راہ پر جو ہے وہ گامزن ہے۔ جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دنیاوی زندگی تکامل کی راہ پر انسان کا جو ظاہر ہے، جو اس کا جسم ہے، وہ ہمیں جو مادہ ہے، وہ جو مادی پہلو ہے انسان کا، جو ظاہری پہلو ہمیشہ تکامل کی طرف جا رہا ہے، تو جو انسان کا جو حقیقت ہے، انسان کا جو چھپا ہوا خزانہ ہے، انسان کی جو اصلی جو ہے وہ قیمت ہے، وہ اس کی روح ہے، اس کا روحانی پہلو ہے، وہ معدن اور وہ خزانہ جو ہے اس کو بھی ضرورت ہے کہ انسان جو ہے وہ، بلکہ اس کو زیادہ ضرورت ہے کہ انسان جو ہے اس کو کمال کی طرف لے کے جائے، تکامل کی طرف لے کے جائے، ایک انسانیت کی منزل پر لے کر آئے۔ یعنی جیسے ہم نے کل کہا کہ حیوانیت کی منزل سے بڑھ کر، حیوانیت کی منزل سے اوپر آ کر، غرائز کی منزل سے اوپر آ کر، اپنے خواہشات نفسانی کے اسیر ہونے کی منزل سے اوپر آ کر اپنے آپ کو آزاد کرے، اور روحانی طور سے اپنے آپ کو انسانیت کی منزل پر لے کر آئے۔ جب تک انسان روحانی طور سے خواہشات نفسانی کا اسیر ہے، تو اس میں اور حیوان میں کوئی خاص فرق نہیں ہے، بس یہ کہ وہ ایک سویلائزڈ حیوان ہے، ایک پڑھا لکھا حیوان ہے۔ لیکن اگر انسان چاہتا ہے کہ اپنے آپ کو اس حیوانیت کی منزل سے انسانیت کی منزل پر لے کر آئے، تو اسے روحانی کمال حاصل کرنا پڑے گا۔ یہ وہ روحانی کمال ہے کہ جو انبیاء کی بعثت کا اصلی ترین ہدف ہوتا ہے، کہ انسان کی روح کو، انسان کو ہوا و ہوس سے بچانا، انسان کی عقل کے آگے سے پردے ہٹانا، اور انسان کے آگے بند راہوں کو کھولنا۔ یہ انبیاء کا اصلی ترین اور اعلیٰ ترین ہدف ہے، کہ جس کا طریقہ ان کے پاس کیا ہے؟ تزکیہ، تعلیم و تزکیہ اور تربیت۔ یہ وہ ہدف ہے، اور یہ وہ وسیلہ ہے، یہ وہ طریقہ ہے کہ جس کے ذریعے
انسانوں کو انبیاء جو ہے وہ ہدایت کرتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو مکاتب مادی ہیں، جو دنیاوی مکاتب ہیں، جو بشری مکاتب ہیں، جو الہی مکاتب فکر کے مقابلے پر آئے ہوئے ہیں، ان کے پاس ہم اگر ان کے تحلیل اور تجزیہ کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی ہدف نہیں ہے۔ ان کے پاس صرف ایک ہدف ہے کہ انسان کو حیوان بنانا، انسان کو اس دنیا کا اسیر بنانا، انسان کو اس دنیاوی لذتوں سے زیادہ بہرہ مند کرنا، اور اسے دنیاوی عیاشی زیادہ سے زیادہ پہنچانا، دنیاوی لذتوں میں زیادہ سے زیادہ اسے گرفتار کرنا۔ یہ مادی اور بشری مکاتب کا آخری ہدف ہے۔ لیکن دوسری طرف الہی مکتب فکر ہے کہ جو انسان کو وسعت دیتا ہے، جیسے کہا کہ وسعت دنیا و آخرت دیتا ہے، اور اس کے سامنے بند راہ نہیں لاتا، لیکن مادی مکتب جو ہے اس کے سامنے بند راہ لے کے آ جاتا ہے۔ دنیا کے بعد ڈیڈ اینڈ ہے، دنیا کے بعد کچھ نہیں ہے، دنیا کے بعد فنا ہے۔ تو اگر سب کچھ کرنا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے اس دنیا میں کر لو۔ جب انسان کا سارا مطمع نظر دنیا بن جاتی ہے تو پھر انسان اس دنیا کے لیے حیوان بن جاتا ہے، دوسروں کے مفادات پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیتا ہے، دوسروں کی چیزوں مقاصد کو جو ہے وہ اپنے پاؤں تلے رون دیتا ہے، دوسروں کی عزت و احترام کا خیال ہے، کیونکہ اسے دنیا چاہیے ہوتی ہے۔ اور جب انسان دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے تو کوئی قید و بند جو ہے اس کو جو ہے اس کا راستہ نہیں روک سکتی۔ اسی لیے ہدف جو دنیاوی مکاتب کا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ صرف جو ہے وہ دھوکہ ہے۔ لیکن الہی مکاتب جو ہوتے ہیں وہ جب آتے ہیں تو لوگوں کو بلال بناتے ہیں، لوگوں کو سلمان بناتے ہیں، لوگوں کو ابو ذر بناتے ہیں، لوگوں کو مالک اشتر بناتے ہیں، لوگوں کو حبیب ابن مظاہر بناتے ہیں، لوگوں کو ایسے بلند و بالا مراتب اور مقامات پر لے جاتے ہیں کہ جو قابل تصور بھی نہیں ہے۔ تو یہ وہ فرق ہے یہاں پر الہی مکاتب اور مادی مکاتب اور دنیاوی مکاتب کا۔ آئیے ایک آیت سنتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں واپس حاضر ہوتے ہیں۔ لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ جی ناظرین، آپ نے آیت سنی کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ خدا نے مومنین پر احسان کیا، خدا نے مومنین پر لطف و کرم کیا کہ ان کے درمیان ان میں رسول بھیجا۔ یتلو علیہم آیات ہی، کہ جو اس کی آیات کو ان کے درمیان تلاوت کرتا ہے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرتا ہے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور انہیں تعلیم دیتا ہے کتاب کی اور حکمت کی۔ یہ وہ ہدف ہے، اصلی ہدف جو اس آیت میں بیان کیا گیا۔ اسی لیے حدیث میں آیا، پیغمبر اکرم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا تاکہ میں انسانیت کے مکارم اخلاق کو جو ہے وہ اوج پر پہنچا دوں، انسانی اخلاق کو، انسانی ویلیوز کو جو ہے میں اعلیٰ ترین درجے پر پہنچا دوں۔ یہ وہ اصلی ہدف اور اعلیٰ ترین ہدف ہے۔ اب یہاں پر ایک بحث آتی ہے کہ یہ جو تزکیہ ہے، یہ جو تعلیم ہے، یہ جو تربیت ہے کہ جس کے لیے انبیاء آئے ہیں اس دنیا کے اندر، یہ تزکیہ اور تعلیم جو ہے یہ اس کی کیا طریقہ کار ہونا چاہیے؟ ایک طریقہ کار ہے جو بہت رائج ہے اور عمومی طور سے معمولاً تزکیے کو وہی تزکیہ سمجھا جاتا ہے، وہ کیا کہ معاشرے سے کٹ جایا جائے۔ یہ پہلے درس میں بھی آپ کو یاد ہوگا، سب سے پہلا درس جو میں ایمان کے حصے میں بیان کیا تھا اس سلسلے کا، وہ یہ تھا کہ یہ معاشرے سے کٹ جاؤ، معاشرہ برائی کا شکار ہے، معاشرہ شر ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے تو خانقاہ میں چلے جاؤ، اکیلے میں چلے جاؤ، تنہائی میں چلے جاؤ، تاکہ بہتر طریقے سے تزکیہ کر سکو، کوئی گناہ تمہارے راستے میں نہ آئے۔ یہ وہ مفہوم ہے جو رہبانیت کا ہے مسیحیت کے اندر، اور ہمارے یہاں بھی افسوس کے ساتھ اس مفہوم کو بعض مکاتب فکر نے تزکیے سے یہ مراد لے لیا ہے۔ یہ جو تزکیہ ہے ناظرین، یہ تزکیہ جو ہے وہ ہمیشہ پوری تاریخ میں عوام پسند بھی رہا ہے، کیونکہ عوام کو اس میں زیادہ زحمت نہیں کرنی پڑتی، میں ہوں اور کچھ صرف انسان کو اپنے ہی خیال رکھنا ہوتا ہے، معاشرے سے اس کا تعلق کٹ جاتا ہے۔ دوسری طرف یہ جو تزکیہ کا طریقہ ہوتا ہے، یہ طاغوتوں کا بھی جو ہے نا مورد پسند ہوتا ہے۔ جیسے پچھلے درس میں بھی ہم نے گفتگو کی کہ حکومتوں کا بہت پسندیدہ طریقہ ہوتا ہے یہ تزکیہ کرنے کا، اور وہ چاہتے ہیں کہ انکریج کرتے ہیں ایسے مکاتب فکر کو، اور چاہتے ہیں کہ لوگ جو ہے اس
مسئلے پر گامزن ہو جائیں، اس طریقے پر گامزن ہو جائیں تاکہ ان کو حکومتوں کی عیاشی اور حکومتوں کی جو مختلف جو ہیں خامیاں ہیں ان سے وہ غافل ہو جائیں اور وہ بیداری ان کے اندر نہ آ سکے، اور وہ اپنے تزکیے میں اور اپنے نماز اور روزے میں لگے رہیں اور دنیا سے کوئی تعلق نہ رکھیں۔ یہ ترک دنیا والا تزکیہ ہمیشہ سے طاغوتوں کے ہاتھ کا ایک ہتھ کنڈا رہا ہے تاکہ مسلمانوں کو سلا سکیں، خواب غفلت میں مبتلا کر سکیں۔ دوسری طرف جو تزکیہ ہے وہ یہ کہ یہ تزکیہ کیسے انجام پاتا ہے؟ مناسب زمینہ فراہم کر کے، الہی معاشرہ قیام کر کے، الہی معاشرے کو قیام میں لا کے، تربیت کے وسائل، معاشرے کے اندر سے جو گناہ کے وسائل ہیں، شیطان ہے، اس کو ختم کر کے معاشرے کو شیطان کی ولایت سے جدا کر کے خدا کی ولایت میں لے کر آنے کے، الہی معاشرے کے قیام کے جو مراحل ہم نے بیان کیے تھے اس کو قیام میں لا کر اس کو انجام دے کر یہ تزکیے کا مرحلہ ہے۔ اور یہ وہ سنت ہے جو انبیاء کی سنت ہے۔ انبیاء کی سنت، انبیاء کا تزکیہ پہلے والا تزکیہ نہیں ہے کہ جو گوشہ کناری اور خانقاہی تزکیہ ہے، ورنہ انبیاء کیوں آئے، شہید کیوں ہوئے بہت سارے انبیاء؟ بنی اسرائیل کے انبیاء ہر رات ہزار انبیوں کو تحقیق کر دیا گیا، ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ انبیاء کی تعلیمات انسانوں کو معاشرے میں رہ کے بیدار کرنے والی تعلیمات تھیں، اجتماعی تعلیمات تھیں، نہ یہ کہ آپ گوشے کنارے میں چلے جائیں اور کسی سے کوئی تعلق اور ترک دنیا اختیار کر لیں۔ اس طرح کا تزکیہ جو ہے وہ انحرافی تزکیہ ہے۔ اسی لیے جب ہم تربیت کی بات کرتے ہیں، اسی کے ذیل میں تربیت کی جب بات کرتے ہیں تو تربیت بھی انفرادی نہیں ہے کہ انسان صرف اپنی تربیت کر لے، یا نبی آیا صرف خانقاہ میں بیٹھا اور اس نے لوگوں کی شخصی تربیت کی، ہر شخص کی الگ الگ تربیت کی اور معاشرے پر کوئی توجہ نہیں دی۔ نہیں، بالکل اس کی مثال ایسی ہے کہ آپ کے پاس ایک پھول ہے، پورے آپ کے بنجر زمین میں ایک پھول ہے، آپ صرف وہی پھول اگاتے ہیں، اسی پہ ساری توجہ دیتے ہیں، سارا پانی، ساری محنت اسی پہ کرتے ہیں، اور وہ آخر میں صرف ایک پھول اگتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہی ایک پھول جو ہے آپ کی ساری توجہ کا مرکز ہے۔ لیکن ایک وقت ہے کہ آپ پورے اس باغ کو جو ہے وہ زمینہ آمادہ کرتے ہیں، اس باغ کی مٹی کو آمادہ کرتے ہیں، کس کے لیے؟ زراعت کے لیے، کھیتی باڑی کے لیے، اور نرم کرتے ہیں اس مٹی کو، اس میں فرٹیلائزرز وغیرہ ڈالتے ہیں، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس جو آپ نے محنت کی ہے اس سے ایک نہیں ہزاروں پھول اگے ہیں۔ یہ وہ فرق ہے انفرادی اور اجتماعی تربیت میں۔ انبیاء آتے ہیں اجتماع کے جو زمینہ ہوتا ہے، اجتماع کی جو زمین ہوتی ہے اس کی رائے ہموار کرنے، معاشرے کی رائے ہموار کرنے، تاکہ معاشرے کی جب زمین فراہم ہو جائے، معاشرے میں جب زمینہ فراہم ہو جائے تو پھر گراؤنڈ فراہم ہو جائے، تو پھر اس کے اندر سے ہزاروں لاکھوں انسان جو ہیں وہ اگیں اور ان کی تربیت وہ پروان چڑھیں اور تربیت یافتہ انسان کی شکل میں ہمارے سامنے نکھر کر سامنے آئے۔ ایک مسلمان معاشرہ، ایک توحیدی معاشرہ کے جو شیطان کی ولایت سے نکل سکتا ہو، ایسا معاشرہ قیام میں لائے جا سکے۔ اگر انسان کہے کہ اگر انبیاء شخصی تربیت میں لگ رہتے، پہلے ایک شخص پہ، دوسرا شخص پہ، تیسرا، چوتھا، پانچواں، تو انسان کی عمر جو ہے کافی نہیں ہے کہ انسان ایک ایک کر کے سارے لوگوں کو تربیت کرے گا، اور انبیاء ایک وقت کے لیے آتے ہیں، اس کے بعد والی نسلوں میں نہیں ہے۔ تو انبیاء کا وظیفہ کیا ہوتا ہے، ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ ایک معاشرے کو آمادہ کرنا، اور اس معاشرے کو ایک امین شخص کے ہاتھ میں، ایک اہلیت والے شخص کے ہاتھ میں تھما دینا، تاکہ معاشرے کی بھاگ دوڑ جو ہے وہ نااہل لوگوں کے پاس نہ جا سکے۔ تو یہ وہ اجتماعی تربیت کا مفہوم ہے کہ جو انبیاء نے دیا۔ یہاں سے جو انبیاء کی بعثت کا جو دوسرا ہدف ہے، جو متوسط ہدف ہے، اصلی ہدف کیا تھا؟ تعلیم و تزکیہ و تربیت۔ جو متوسط ہدف ہے، جو اس اصلی ہدف کی راہ میں پہلی سیڑھی ہے، وہ یہ کہ انبیاء الہی معاشرے کا قیام ان کی ہدف بن جاتا ہے۔ وہ اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلے توحیدی اور الہی معاشرے کا قیام کرتے ہیں۔ تو انبیاء کی جو بعثت کے اہداف ہیں وہ ہمارے نزدیک دو اہداف سامنے آئے۔ سب سے پہلا اصلی اور اعلیٰ ترین ہدف انسان کو تزکیے تک پہنچانا، تربیت تک پہنچانا، اور اس اصلی ہدف کو حاصل کرنے کے لیے جو متوسط ہدف ہے، جو سب سے پہلے انبیاء کے مطمع نظر ہوتا ہے، وہ توحیدی معاشرے کا قیام ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر انبیاء اس اصلی ہدف کو حاصل کرتے ہیں کہ جو انسان کا تعلیم، تزکیہ اور تربیت کا ہے۔ اس کے بعد ایک آیت مشاہدہ کرتے ہیں، ایک آیت سنتے ہیں، اور پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. جی ناظرین، آپ نے آیت سنی، بہت مشہور و معروف آیت، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، کہ جب فتح اور نصرت خدا شامل حال ہوئی تو اے رسول تم نے دیکھا کہ لوگ جو ہیں جوک در جوک دین میں داخل ہونا شروع ہو گئے. اس سے کیا مراد ہے؟ جوک در جوک افواجہ سے کیا مراد ہے؟ یعنی اجتماع کی حیثیت میں، معاشرے کی حیثیت میں. اب یعنی نبی نے جب معاشرتی توحید اور معاشرتی بعثت کے پہلوؤں کو معاشرے کے اندر وسعت دی اور طواغیت کے خلاف جا کے انہوں نے جو ہے وہ قیام کیا اور اپنے توحید کے راستے سے رکاوٹوں کو ہٹایا، لوگوں کی فطرتیں بیدار ہوئی. لوگوں کی جب فطرتیں، جب انہوں نے زمینہ فراہم کیا اسلامی معاشرے کا، تو لوگ جوک در جوک، ایک ایک کر کے نہیں کہ ہم کہیں کہ انفرادی تربیت یہاں پر کارگر ثابت ہو سکتی ہے، فائدہ مند صاحب، نہیں، جوک در جوک لوگ آنا شروع ہوئے. کیوں؟ کیونکہ انبیاء نے اسلامی معاشرے کی جو ہے زمینہ فراہم کر دیا تھا، لوگوں کی فطرتوں کو حقیقی پیغام پہنچا دیا تھا، ان کی فطرتوں کو تک اس اسلامی معاشرے کی جو ہے بنیادیں ڈال دی گئی تھی، جس سے لوگ جو ہے جوک در جوک آنا شروع ہوئے. اب جب لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو گئے تو اس سے یہاں پہ مراد کیا ہے کہ دین جو ہے وہ پیغام دے رہا ہے کہ یہاں پر انبیاء جو ہوتے ہیں وہ اجتماعی تربیت کرتے ہیں، نہ کہ انفرادی تربیت. اب یہاں پر جو معاشرے کے تشکیل کے مراحل ہیں ان پر گفتگو کی جا رہی ہے. توحیدی معاشرہ جب تشکیل پائے گا تو اس کے کیا مراحل ہیں؟ توحیدی معاشرہ جب تشکیل پائے گا تو اس کا سب سے پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ایک خاص گروپ، ایک خواص کا، اہم لوگوں کا گروپ تیار کرنا، جس کو کیڈر کہا جاتا ہے، مین لوگوں کو تیار کرنا، تاکہ وہ مین لوگ جو ہیں وہ نبی کی مین ٹیم بن سکیں، ایک ان کی دست راست بن سکیں، ایک ان کا قریبی حلقہ بن سکیں، اور نبی کی تعلیمات پر عمل کر کے اس کا ساتھ دے کر ایک الہی معاشرے کی قیام کو وجود میں لا سکیں. تو یہ جو پہلا مرحلہ ہے کہ خواص کی تربیت، اہم لوگوں کی تربیت یا چیدہ لوگوں کی تربیت، وہ جو ہے نبی اس مرحلے میں انفرادی تربیت انجام دیتا ہے، کیونکہ وہ مرحلہ افواجہ کا مرحلہ نہیں ہے، جوک در جوک لوگوں کے آنے کا مرحلہ نہیں ہے. وہ مرحلہ ہے ایک ایک کر کے لوگوں کو چننا اور آئندہ کے لیے معمار تیار کرنا کہ جو نبی کا ساتھ دیں گے اسلامی معاشرے میں جو ہے اس کی تعمیر کے لیے. جب بھی آپ دیکھیں گے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت سے پہلے، تبلیغ سے پہلے بعض لوگوں کو تیار کیا تھا، اور تبلیغ کے کچھ عرصے بعد جب تبلیغ علنی شروع نہیں ہوئی تھی تو وہاں پر بھی جو ہے کم لوگوں کو آہستہ ایک ایک لوگوں کر کے اپنے گرد جمع کیا تھا. جب اتنی تعداد ہو گئی کہ لوگ، جب اتنی کیڈر تیار ہو گیا تو پھر پیغمبر نے اس پہ اپنی دعوت کو علنی کیا، اور وہاں پر پھر اجتماعی تربیت کا، اجتماعی زمینہ فراہم کرنے کا سلسلہ شروع کیا اسلامی معاشرے کے لیے. اسی لیے جب بات ہوتی ہے اسلامی معاشرے کی بنیاد ڈالنے کے لیے تو وہاں پر انفرادی تربیت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وہاں پر ایک ایک کر کے لوگ لیڈرز تیار کرنے ہوتے ہیں آگے کے لیے. لیکن جب وہ معاشرہ قیام میں آ جاتا ہے، اس کے زمینہ فراہم ہو جاتا ہے، اور پھر افواجہ کر کے، اور جب لوگ جوک در جوک آنا شروع ہو جاتے ہیں تو وہاں پر بھی جو مرحلہ ہے وہ ہے اجتماعی تربیت کا مرحلہ. اس لیے نبی توحیدی معاشرے کی باغ دوڑ یا توحیدی معاشرے کا قیام وجود میں لاتا ہے تاکہ اجتماعی تربیت اس کے ذریعے کی جا سکے. جی ناظرین، اب ایک آیت قرآن کی تلاوت سنتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب
ان اللہ قوی عزیز۔ جی ناظرین، سورہ حدید کی آیت کی آپ نے تلاوت سنی کی، جس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب۔ اس آیت کو ہم پہلے بھی نقل کر چکے ہیں کہ ہم نے اپنے رسولوں کو بھیجا کس کے ساتھ؟ بینات، روشن دلائل کے ساتھ۔ وانزلنا معهم الکتاب، ان کے ساتھ ہم نے کتاب بھیجی۔ کتاب کیا ہے؟ وہ فکری مجموعہ، وہ تعلیمات، وہ الہی تعلیمات، وہ توحیدی تعلیمات کے جو فنڈامنٹلز ہیں، جو ستون بنیں گی، جو ایک گائیڈ بنیں گی کسی بھی الہی معاشرے کی تشکیل کے لیے، قانون بنیں گی، شریعت بنے گی، قانون بنے گی کسی بھی الہی معاشرے کی تشکیل کے لیے۔ اس کے بعد والمیزان، اور ان کے ساتھ کتاب بھیجی اور میزان بھیجی۔ میزان کیا ہے؟ حق و باطل کا معیار، ترازو بھیجا تاکہ اجتماعی عدل و انصاف کو برقرار کیا جا سکے، کیونکہ جب کتاب آئے گی، قانون آئے گا، اس قانون کو اجرا ہونا پڑے گا۔ جب قانون اجرا ہوگا تو اس کے لیے ایک وسیلے کی ضرورت ہوگی، ایک وسیلہ درکار ہوگا کہ جس کے ذریعے اس عدل و انصاف کو قائم کیا جا سکے۔ تو یہ وہ میزان ہے کہ جو رسول کے ساتھ، کتاب کے ساتھ بھیجا گیا تاکہ اس کتاب کی تعلیمات کو، اس قانون کو، اس قانون الہی کو اجرا کیا جا سکے، عمل میں لایا جا سکے۔ احادیث میں جب اس میزان کی تفسیر بیان کی گئی تو معصومین علیہ السلام نے ارشاد کیا المیزان و امام، اور میزان کون ہے؟ اس کتاب کے ساتھ جو میزان آ رہا ہے وہ امام ہے، اور واقعاً امام اسی ہدف کے لیے آتا ہے کہ قانون الہی کی اجرائی ضمانت دینے کے لیے، اجرائی ضمانت کو اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے، کیونکہ اجرا کے لیے ایک ایسا اہل انسان، ایک ایسا انسان جو نبی کی سنت پر عمل کر سکے، جو نبی کی تعلیمات پر صحیح طرح عمل پیرا ہو سکے، جو نبی کا جانشین ہو، جو نبی کا وارث ہو، وہی اہل ہو سکتا ہے اس کام کے لیے کہ جس کام کے لیے نبی جو ہے وہ اس دنیا میں تشریف لائیں، اور بعثت کے مقصد کو وہی شخص جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچا سکتا ہے۔ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ عوام کے اندر عدل و انصاف قائم ہو سکے۔ عدل و انصاف قائم ہونے کے لیے آپ خانقاہ میں بیٹھ کے عدل و انصاف قائم نہیں کر سکتے، گھر میں بیٹھ کے اور لوگوں کو جو ہے وہ اس انفرادی تربیت دے کے معاشرے میں عدل و انصاف قائم نہیں ہو سکتا۔ یہاں جو کہہ رہے لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یہ دلیل ہے اس بات پر کہ انبیاء کے بعثت اس لیے ہوتی تاکہ اجتماعی تربیت کر سکیں اور الہی معاشرے کا قیام کر سکیں۔ جب تک الہی معاشرے کا قیام نہیں ہوگا تو عدل و انصاف کیسے آپ فراہم کر سکیں گے؟ شیطانی معاشرے میں کیا ہم توقع رکھ سکتے ہیں کہ عدل و انصاف کی فراہمی ممکن ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ آیت ایک صریح دلیل ہے اس بات پر کہ انبیاء کے بعثت کا مقصد خانقاہ میں بیٹھنا اور لوگوں کو انفرادی تربیت کرنا نہیں ہوتا، بلکہ انبیاء اس لیے آتے ہیں تاکہ الہی معاشرے کی تکمیل کر سکیں، اس کی بنیاد ڈال سکیں اور لوگوں کی اس کے ذریعے اجتماعی تربیت کر سکیں۔ اس کے بعد ایک اہم نقطہ آیت کے اندر وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اور ہم نے لوہا نازل کیا۔ لوہا کس لیے نازل کیا؟ تاکہ لوگوں کو سیدھے راستے پہ لگانے کے لیے۔ لوہا کس لیے نازل کیا؟ اسلحے کی صورت میں جب معصوم سے پوچھا گیا اس حدیث سے کیا مراد ہے، انہوں نے کہا اسلحہ اس لیے نازل کیا گیا تاکہ عدل و انصاف قائم ہو سکے، کیونکہ جبارین، طواغیت، جو لوگ خبیث الفطرت لوگ ہیں، وہ انسان کی بات کو یا صحیح بات کو نہیں سمجھتے، نہیں سننا چاہتے۔ ان کا اصلاح کا طریقہ صرف جو ہے ان کو اسلحے کے زور پر ان کو ٹھیک کرنا ہوتا ہے، ورنہ وہ لوگ کسی بھی طرح حق کے بات کے نیچے یا حق کے پرچم تلے جمع نہیں ہوتے۔ وَأَنزَلَ الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، اور اس کے اندر کچھ خامیاں ہیں، کچھ اس کے اندر کچھ آسیب ہیں، کچھ اس کے اندر جو ہے نقصانات ہیں۔ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور اس کے اندر منافع بھی ہیں اور اس کے اندر فوائد بھی ہیں، اس حدید کے اندر، اس لوہے کے اندر۔ اور وہ فوائد کیا ہیں؟ لوگوں کے اندر عدل و انصاف کی برقراری، طواغیت کو اپنی جگہ پر بٹھا کے رکھنا، شریر لوگوں کو اپنی جگہ پر بٹھا کر رکھنا، ان کو لوگوں کو اذیت اور آزار پہنچانے کی اجازت نہ دینا۔ لوہے کے اسلحے کے فوائد جو ہیں وہ زیادہ حاوی ہیں اس کے نقصانات پر۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ لوگ جو ہے تاکہ جو ہے وہ
تاکہ خدا جان سکے کہ کون اس کی نصرت کرے گا اور اس کی رسول کی نصرت کرے گا۔ یہاں لِيَعْلَمَ اللَّهُ سے مراد پہلے بھی ذکر ہو چکا ہے، یہ خدا کا علم سے مراد یعنی خدا جان لے گا، اس سے مراد یہ نہیں کہ خدا جو ہے وہ نہیں جانتا تھا نعوذ باللہ اور پھر اس کے بعد جان لے گا اس ایگزام کے بعد، اس ٹیسٹ کے بعد، نہیں، بلکہ خدا جانتا ہے لیکن یہ ظاہری طور سے ظاہری دنیا میں تاکہ آشکار ہو جائے، لوگوں کے لیے، بندگان خدا کے لیے آشکار ہو جائے۔ یہاں یہ مراد ہے کہ کون خدا اور رسول کی حمایت کرے گا بالغیب، یعنی ایمان بے غیب کے ساتھ، غیب پر ایمان کے ذریعے کون خدا اور رسول کی نصرت کرے گا۔ ان اللہ قوی عزیز، یہ جو آیت کے بعد ان اللہ قوی عزیز آ رہا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ یہ ایسے ہی نہیں آ رہا، یہ حکمت کے تحت آ رہا ہے کہ کیونکہ آیت جو ہے عدل و انصاف کے حوالے سے ہیں تو، اور اسلامی معاشی قیام کے حوالے سے ہیں، طواغیت کو اپنی جگہ پر بٹھانے کے لحاظ سے ہیں، تو خدا کہہ رہا ہے کہ میں قوی ہوں اور عزیز ہوں، مضبوط اور شکست ناپذیر ہوں، تاکہ رسول کو پیغام دے دی جائے، مومنین کو پیغام بشارت دے دی جائے کہ حتماً جیت ان کی ہے، کامیابی ان کی ہے۔ خدا شکست ناپذیر ہے، اگر رائے خدا پر چلو گے تو تمہیں شکست نہیں ملے گی۔ اس کے بعد سورہ اعراف کی آیت سنتے ہیں اور پھر آپ کی خدمت میں تشریف لاتے ہیں۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ وَأَكْتُبْ لَنَا فِي هَٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً، کہ اے خدا ہمارے لیے، مومنی خدا سے کیا تقاضا کرتے کہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی نیکی لکھ دے، خیر لکھ دے، اور اس دنیا میں بھی نیکی اور خیر لکھ دے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اور ہم تیری طرف ہدایت پا چکے ہیں۔ اور پھر خدا کیا جواب دیتا ہے؟ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ، اور میرا عذاب اس تک پہنچے گا کہ جس کو میں چاہوں گا۔ یہاں پر من اشاء یعنی جس کو میں چاہوں گا، میں یشاء کی بحث میں آپ کو یاد ہوگا کہ ہم بحث کر چکے ہیں، یہاں میں یشاء سے کیا مراد ہے؟ بغیر کسی معیار کے جس کو چاہ عذاب دے دیا، نیک آدمی کو عذاب دے دیا، نیک انسان کو عذاب دے دیا، اور برے آدمی کو نعوذ باللہ جو ہے وہ جنت میں داخل کر دیا، نہیں، بلکہ خدا یہاں بتانا چاہ رہا ہے کہ میری قدرت مطلق ہے، لیکن میں فیصلے جو کرتا ہوں وہ معیار کے مطابق کرتا ہوں، حکمت عملی حکمت کے مطابق کرتا ہوں۔ خدا حکیم بھی ہے، قدیر کے ساتھ ساتھ خدا حکیم بھی ہے۔ اصیب بہ من اشاء، جس کو میں چاہوں گا عذاب کروں گا۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اور میری رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، وسیع ہے۔ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور میں بہت جلد، اور ہم بہت جلد ان لوگوں کے لیے جنہوں نے تقوی اختیار کیا، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور جنہوں نے زکوٰۃ ادا کی، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور جنہوں نے ہماری آیات پر یقین لائے، ایمان لائے۔ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ، وہ کون ہے کہ جنہوں نے رسول کی اتباع کی۔ تقوی اختیار کرنے والے کون ہیں؟ زکوٰۃ دینے والے کون ہیں؟ اور خدا کی آیات پر ایمان لانے میں کون ہیں؟ جنہوں نے رسول کی اتباع کی۔ الذین یتبعون رسول النبی الامی، کہ جنہوں نے رسول کی اتباع کی۔ کون رسول؟ کہ جو نبی ہے اور امی ہے۔ یہاں امی سے کیا مراد ہے؟ امی سے مراد ایک وہی مشہور و معروف معنی ہے کہ جو پڑھنا لکھنا نہ جانتا ہو۔ اس کے علاوہ امی کے بہت سارے معنی ہیں۔ ایک امی کا معنی یہ امت سے، یعنی امی وہ رسول کہ جو لوگوں کے درمیان رہنے والا ہے، جو لوگوں عوامی ہے، عوامی حیثیت میں رہتا ہے، اشرافی حیثیت میں نہیں رہتا کہ لوگوں سے کوئی تعلق نہیں، عوام کے درمیان رہتا ہے، ان کے دکھ درد کو سمجھتا ہے، ان کے ساتھ رہتا ہے اور ان کے درمیان زندگی گزارتا ہے اور ان کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ ایک امی کا معنی۔ اور تیسرا امی کا معنی کہ یہاں پر ام القریٰ، ام القریٰ حجاز مکہ کو ام القریٰ کہا جاتا تھا، اور ام القریٰ کی نسبت سے یہاں امی جو ہے معنی کیا گیا کہ یہاں امی سے مراد یعنی وہ رسول کہ جو مکے کا رہنے والا ہے، جو مکے سے تعلق رکھتا ہے۔ الذین یجدونہ مکتوبا عندہم، کون نبی امی کے جس کو انہوں نے اپنے پاس لکھا ہوا پایا، کس میں؟
فی التورات والانجیل، تورات اور انجیل میں جن کا ذکر انہوں نے پایا، اس نبی امی کا ذکر لوگوں نے لکھا ہوا پایا تورات و انجیل میں۔ اس کی خصوصیت کیا ہے اس پیغمبر کی؟ یأمرہم بالمعروف، کہ جو صحیح بات پر، نیک عمل پر امر کرتا ہے، وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور ان کو بری چیز سے روکتا ہے، وَيَحِلُّ لَهُمْ طَيِّبَاتٍ، وَيَحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ، اور ان کے لیے حلال چیزوں کو، اچھی چیزوں کو، طیب چیزوں کو حلال کرتا ہے، وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ، اور بری چیزوں کو ان پر حرام کرتا ہے۔ طیبات کون سی چیزیں؟ جو انسانی فطرت کے لیے فائدہ مند ہے، اور خبائث ہیں جو انسانی فطرت کے لیے جو ہے وہ بری چیزیں ہیں، انسانی فطرت سے میل نہیں کھاتی۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور ان کے اوپر سے باریں گراں کو اٹھا لیتا ہے۔ باریں گراں سے مراد کیا؟ شرک و طاغوت کی غلامی کو، شرک کے توق و زنجیر کو، غلامی کو، اپنے نفس کے توق و زنجیر کو ان کے اوپر سے اٹھا لیتا ہے، ان کے بوجھ کو ہلکا کر دیتا ہے، ان کو خدا کی راہ میں لگا دیتا ہے، خدا لطیف کی راہ میں لگا دیتا ہے۔ خدا لطیف کی راہ میں جب وہ لگ جاتے ہیں تو وہ خود ان کی روحیں بھی لطیف ہو جاتی ہیں، خود ان کی روحیں بھی آرام و سکون پا جاتی ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور وہ توق و زنجیر جو ان کے اوپر ڈلی ہوئی ہوتی ہیں ان کو ان سے جدا کر دیتا ہے، ان کو ان سے الگ کر دیتا ہے۔ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اور جو لوگ جو ان پر ایمان لے کر آئیں گے، وَعَزَّزُوهُ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، اور جو لوگ اس کی عزت کریں گے، اس کو بڑا بنائیں گے، اسے اپنا احترام کریں گے، اس کے اوپر ایمان لے کر آئیں گے، اس کو قابل تقلید سمجھیں گے اور اس کی نصرت کریں گے۔ وَاتَّبِعُوا نُورَ الَّذِي أَنزَلَ مَعَهُ، اور اس نور کی تربیت کریں گے، اس نور کے پیچھے چلیں گے، اس نور کا پیچھا کریں گے، اس نور کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، اس نور معرفت کے پیچھے جائیں گے کہ جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اولئک هم المفلحون، بس وہی ہیں کامیابی حاصل کرنے والے، ان کے علاوہ کوئی کامیاب نہیں ہے، صرف وہی لوگ کامیاب ہیں کہ جو نور کے معرفت کے پیچھے جائیں گے، جو نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے، جو اس نبی کو تقلید کریں گے، جو اس نبی کی نصرت کریں گے، وہ لوگ کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ کامیابی کا معیار کیا ہے کہ جو لوگ بعثت کو، جو لوگ اجتماعی بعثت کو، جو نبی کے بعثت کو جب اجتماعی تربیت حاصل کر کے وہ لوگ آمادہ ہو جائیں گے اور نبی کے پیغام کو سن لیں گے، نبی ان کو تربیت اور تزکیہ کی منزل تک پہنچا دے گا، اور اس نور کو وہ حاصل کر لیں گے جو نبی کے ساتھ حاصل ہوا، اس نور معرفت کو وہ اپنے قلبوں میں اتار لیں گے، تو پھر وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے آج کے درس کو سنا، انشاءاللہ آپ نے فائدہ مند مطالب کو اپنے غور سے سنا ہوگا۔ انشاءاللہ فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کرتے رہے گا، کل اسی سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔